الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی۔ یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے؟ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا، اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا اور پھر اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ زمین ہی، اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا۔ اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے، ماں کی آگوش کی طرح بھی۔ یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے۔ زمین اگانا بند کر دے، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی؟ آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے، کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے۔ جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے۔ الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں، لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے۔ آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے، میدا آٹے میں سے نکلا ہے، آٹا گندم میں سے، گندم زمین سے۔ کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے۔ چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے ہی اگا ہوا ہے، کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی۔ وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا۔ ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں۔ آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے، یہ پاؤڈر والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے، تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں۔ دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا؟ ہماری خوراک کا ذریعہ۔ اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ زندوں کو کیا ہے؟ پلاٹ دیے میں نے جناب، زمین پہ یہ بات ہے نا، وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا، خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا۔ اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے۔ کیسا سمیٹتی ہے؟ اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تعفن ہی پھیلا ہو۔ اگر یہ مردے باہری جس طرح چھوڑ دیے جائیں، ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے۔ اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے۔ میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو وہ مجھے بتانے لگا، میں نے اسے کہا یہ لاوارث لاشوں کے بارے میں، تو کہنے لگا لاوارث لاشیں جو ہم دفنا دیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا، ادھر جا کے کیا کرنا ہے، اس کو دعا ہی کرنی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی 100 فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بدبو اور تعفن اس کا پھیلتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے۔ اور کہتا ہے یہ تو تعفن ہے نا، جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں، وہ پھر مارتے ہیں، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر لاش نکالتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اوقات ہے۔ تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے؟ ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا، تعفن پھیلے گا، کچھ عرصے بعد بیکٹیریاز اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے، ڈی کمپوز ہو جائے گی، اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں، ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے، کھاد۔ کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے۔ تو یہ زمین ایسی ہے، مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں، زندوں کو بھی۔ ابھی تو ہم صرف اس زمین کی بات کر رہے ہیں، زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو، شارک مچھلیوں کو، اور کتنے جانوروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے، اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں، ان کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں؟ ہر چیز، زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے۔ بزرگوں نے نہیں سنبھالیا سر، زمین نے، بلکہ بزرگوں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے اینڈ پہ۔ ہاں دیکھ لیں، بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا، اندر ہی دفناتے ہیں، اللہ نے پردہ رکھا ہوا، ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے پھر بزرگی قائم رکھنا۔
وہ تو انبیاء کا پروٹوکول ہے. سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے جسم سلامت، نہیں بھی ہو سکتا. اور کسی شخص کا جسم سلامت نہ ہونا اس کی ولایت کی کوئی نفی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. دیکھیں کئی صحابہ ہیں جن کی مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں. سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا کان، ناک، یہ سب کچھ کاٹا گیا ہے، تو لاش تو ان کی ادھر ہی بگڑ گئی. تو قبر میں جانے کے بعد ان جسموں کا انسان محتاج نہیں ہے، نہ اس کفن کا محتاج ہے. آپ جتنا مرضی مہنگا کفن اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی لکھائی کروا لیں، جتنی مرضی خوشبو ڈال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ اس امت کے امام، اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو بلایا اپنے مرض وفات میں اور کہا کہ نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. انہوں نے کہا نبی الاسلام کو اتنے ہی کپڑوں میں، مختصر کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفنانا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ کپڑے پیپ اور تعفن کوئی سمیٹ رہے ہوں گے، تو نیا کفن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کا حق ہے. یہ الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے. ان کو کسی نے کہا کہ حضرت لاش تو سلامت رہتی ہے بزرگوں کی. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی لاشیں سلامت ہیں. صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کا پاؤں ان کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرز کے بعد، جب مسجد نبوی کے حجرے کی دیوار گر گئی روضہ شریف کی، تصحیح کے دوران عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، ولید بن عبد الملک کے دور میں پاؤں نکل آیا تھا، اور عروہ ابن زبیر نے پہچانا کہ سیدنا عمر کا پاؤں ہے، کیونکہ وہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے. لیکن ریالٹی یہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے. پھر انہوں نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو کہا سوموار کا دن. تو انہوں نے پوچھا نبی الاسلام کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو عائشہ نے کہا سوموار کے دن. تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آج کے دن موت دے دے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سوموار کو موت نہیں ہوئی ہوگی. علم غیب کی بھی نفی ہوگی. اما عائشہ کہتی ہیں سوموار کو نہیں فوت ہوئے، منگل کو فوت ہوئے. حالانکہ انہوں نے تو امید بھی ظاہر کی تھی، دعا بھی کی تھی. اگر خدا نہ خواستہ سوموار کو فوت ہو جاتے ہیں، ان کا دیکھا بزرگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. سب سے بڑا بزرگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا بھی اندازہ غلط نکلا ہے. یہ ہے کتابیں، یہ ہے دین جو کتابوں میں. جو بابوں کا دین ہے وہ پھر الگ سے کتابوں کا دین. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا علم غیب. تو اس میں نے یہی حدیث بیان کی. تو یہ زمین سمیٹ لیتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی.